بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسا فلسفہ اور ایسا واقعہ ہے کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے ہم جانیں اور سمجھیں تو ہمارے لیے آنے والی زندگی دین پر چلنے کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. یہ ایمان افروز واقعہ ہے. اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ خلافت سے شروع ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو زندگی تھی، حضور کی مبارک زندگی میں جو 1,24,000 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبح اور شام رہتے تھے، حضور کے حکم پر اپنی ساری چیزیں قربان کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 صحابہ کرام کو چنا اپنے 1,24,000 صحابہ میں. 4 صحابہ کرام کو سب سے بلند مقام و مرتبہ قرآن میں اللہ نے بھی عطا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کا ذکر فرمایا. وہ 4 صحابہ کرام کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابہ کرام، انہیں ہم خلفاء راشدین کہتے ہیں. تمام صحابہ میں ان 4 صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی تک ساری امت محمدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہی چلتی تھی اور اللہ کی بارگاہ سے حکم آتا تھا، جبرائیل لے کر آتے، حضور اپنے صحابہ کرام کو فرماتے آج خدا کا یہ حکم آیا ہے، صحابہ کرام اس کو سنتے اور عمل کرنے لگ جاتے. یہ سلسلہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی تک تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر جسمانی طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی طور پہ پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں فرما دیا تھا الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا. حضور نے فرمایا میرے بعد جو خلافت ہے وہ خلافت 30 سال تک رہے گی. 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی اور بادشاہت کا زمانہ شروع ہوگا. حضور نے اپنی مبارک زندگی میں ہی ارشاد فرما دیا تھا. اب خلافت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ خلافت کا مطلب ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اس منصب پر جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں اپنا خلیفہ بنایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلیفہ ہوئے حضور کے بعد. تو خلیفہ کی بات ماننا، خلیفہ کے حکم پر عمل کرنا یہ ساری امت پر واجب ہے. ساری امت کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ جو حکم فرما دے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، خلیفہ کی بات کو اپنی سر جھکا کر اپنی آنکھوں پر اس بات کو رکھے. ہر مومن کا یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے. تو حضور نے فرمایا میرے بعد جو خلافت کا دور چلے گا 30 سال تک چلے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ان کی خلافت کا جو زمانہ تھا 2.5 سال تک تھا. 2.5 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کے عہدے پر رہے. پھر اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے. آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ کے خلافت کا زمانہ 10 سال تک رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے. پھر جب آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے
آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال تک آپ خلافت کے منصب پر رہے۔ 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے رہے۔ 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تقریباً یہ تمام ملا کر 24 سال اور 6 مہینے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کے وقت سے اختلاف شروع ہوا۔ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر رہے اس وقت تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار نہیں کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت میں کسی نے آپ کو خلیفہ ماننے سے انکار نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے کسی نے آپ کو خلیفہ ماننے سے انکار نہیں کیا۔ ان تینوں کے زمانوں میں سب نے بھی یہ جو 24.5 سال کا عرصہ حضور کے بعد گزرا، سب نے یہاں پر خلافت کو مانا، 3 خلیفاؤں کو مانا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اسی وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام میں آپ گورنر تھے، ملک شام کے گورنر تھے، سیریا کے گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت علی خلیفہ بنے آپ نے ان کی خلافت کو نہیں مانا اور آپ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے 3 خلیفاؤں کے زمانوں میں 24.5 سال میں کسی کی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 12.5 سال تک خلیفہ بنے، 12.5 سال کے بعد مصر کے چند باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ چند باغی آئے، انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرا، کئی دنوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر میں انہیں قیدی بنایا گیا، انہی کے گھر میں انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر مصر کے باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی یہ ایک منافقوں کا فتنہ تھا، منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ عبداللہ بن سبا نے اپنی ایک جماعت بنا لی منافقوں کی، اور اس منافق نے دیکھا کہ امت کو کیسے بانٹے، امت میں تفریقہ کیسے ڈالے، امت میں اختلاف کیسے پیدا کرے۔ تو عبداللہ بن سبا نے چند لوگوں کو، مصر کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہکانے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں ان لوگوں کو سنانے لگا، کہا کہ دیکھو کہ عثمان غنی خلیفہ بنے ہیں مگر یہ لوگ تمہارے خلاف ہے، عثمان غنی تمہیں نہیں چاہتے، یہ تم سے نفرت کرتے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہے، ان کا فیصلہ تمہارے خلاف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند غلط باتیں مصر کے لوگوں کو لے کر ان کے ذہنوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چند ساتھیوں نے ڈال دیا۔ تو ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں آ کر انہی کے گھر کے اطراف میں انہوں نے گھیرا بندی کر دی، انہیں بھوکا پیاسا رکھا اور پھر انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہیں شہید کر دیا۔ یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد تمام صحابہ نے متفقہ طور پر کسی کا بھی اختلاف نہیں، سارے صحابہ نے مل کر حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ اب خلیفہ بننے کے بعد جب صحابہ کرام ان سے کہنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ آپ کو لینا ہے، آپ خلیفہ بن گئے، کہ جن باغیوں نے، جن بدبختوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا آپ ان کا بدلہ لیں، آپ ان سے قصاص لیں، انہیں سزا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا افسوس حضرت علی کو بہت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس وقت میں اگر میں انہیں سزا دوں گا تو جنہیں سزا دینے جا رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر انہیں سزا ملے گی تو ان کی وجہ سے امت میں 2 جماعتیں بن جائے گی، امت بڑھ جائے گی، لہٰذا حالات کو دیکھو، چند دن خاموش رہو،
انہیں سزا بعد میں ہم دیں گے۔ لیکن جو منافق ہے، منافق چاہتے یہی ہے ہم لوگ آپس میں لڑے، امت دو حصوں میں بٹ جائے، لہٰذا تم خاموش رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ لوگ نہیں مانے، وہ لوگ سیدھے ملک شام چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو ملک شام کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جب آپ ملک شام کے گورنر رہے تو اس وقت میں آپ کی جو دیانت داری تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج تھے۔ اگر کسی کی عہدے میں اور کسی کے منصب میں، کسی کے کام میں کچھ کمی نظر آ جاتی، آپ اسے عہدے سے ہٹا دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دیانت دار تھے، اتنے نیک تھے اور اتنے امانت دار تھے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 سال تک آپ گورنر کے عہدے پر رہے، مگر آپ کے تعلق سے کسی نے ایک غلط بات تک نہیں کہی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ پھر 10 سال تک آپ اس زمانے میں بھی آپ گورنر رہے، تو اس وقت بھی آپ کے تعلق سے کسی نے کوئی ایک غلط بات نہیں کہی۔ اتنے امانت دار، اتنے دیانت دار، اتنے متقی اور پرہیزگار صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 20 سال تک آپ نے اپنی گورنری کا عہدہ سنبھالا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے آپ ان سے بدلہ لیں اور انہیں سزا دیں۔ آپ نے ایک پیغام بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو پڑھا، خاموش رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک پیغام بھیجا، کہا کہ آپ ان سے سخت ترین بدلہ لیں، فوراً بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ پیغام لے کر آیا تھا اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ وقت صحیح نہیں ہے بدلہ لینے کا، اگر اس وقت میں انہیں بدلہ لوں گا، انہیں سزا دوں گا تو اس کی وجہ سے کئی سارے لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور وہ لوگ پھر ہم سے جنگ کریں گے اور آپس میں ہم ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے اور امت پھر سے بڑھ جائے گی، تو لہٰذا چند دن انتظار کرو، جب صحیح موقع آئے گا تو میں بدلہ لوں گا، انہیں سزا دوں گا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ کی طرف سے یہ پیغام آ رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ جلد سے جلد لو۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی، تو اس وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو خلیفہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے وہ خلافت کیا سنبھالیں گے؟ آپ کیا خلافت کو آگے سنبھالیں گے؟ جب آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے تو آگے آپ اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ملک شام میں، سیریا میں، دمشق میں آپ نے اعلان کیا کہ آج سے میں تمہارا خلیفہ ہوں، تمہارے جو مسائل ہوں گے میرے پاس لے کر آؤ، میں تمہارے ہر مسئلے کو حل کروں گا، میری خلافت آج سے میں تمہارے درمیان اعلان کر دیتا ہوں۔ آپ نے ملک شام نے اپنی آزادانہ حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ اعلان جو کیا یہ شریعت کے لحاظ سے بالکل غلط تھا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ ہی خلیفہ ہے، آپ ہی خلیفہ حق پر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا حضرت علی کے خلاف، یہ فیصلہ اور یہ حکومت کا اعلان کرنا، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا، یہ ساری امت محمدیہ میں اور تمام علماء نے اس بات پر یہ کہا کہ یہ غلط تھا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن اس کا مقصد اپنی ذات نہیں تھا، ان کا مقصد کوئی دنیا نہیں تھا، ان کا مقصد کوئی دنیاوی عہدے کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں تھا، ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا۔ دین کے لیے اور اسلام کے لیے، امت کے لیے انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد حضرت امیر معاویہ کا نہیں تھا۔ اور جیسے ہی یہاں اعلان ہوا، اب یہاں پر امت میں یہاں سے فرقے بننا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ میں صرف ایک امت تھی، امت میں کوئی فرقہ اختلاف کچھ نہیں تھا۔ اب یہاں سے 2 حصوں میں امت تقسیم ہو گئی۔ ایک جو حصہ تھا ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم علی کی محبت میں اپنی جان و مال قربان کریں گے، اور حضرت امیر معاویہ کو وہ برا بھلا کہنے لگے۔
اور ایک جو امت کا دوسرا حصہ جو دوسری جماعت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں کھڑی ہو گئی. حضرت امیر معاویہ کی مدد کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم امیر معاویہ کے ساتھ ہیں اور حضرت علی کے خلاف ہم جنگ کریں گے. ایک حصہ اور ایک ہزاروں کی تعداد میں حضرت علی کے چاہنے والے اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے, دونوں طرف بھی کلمہ پڑھنے والے, دونوں طرف ہی نماز پڑھنے والے, دونوں طرف بھی مصطفیٰ کے امتی ہیں. اور یہ دو جماعتیں اس وقت میں وجود میں آئی. اور تیسری وہ جماعت تھی کہ جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا. وہ لوگ کہتے تھے ان الحکم الا للہ, کہ حکومت صرف اللہ کی ہے, اس پر کسی انسان کا حق نہیں. وہ لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے اور حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے, حضرت امیر معاویہ کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتے تھے. ان کا نام خوارج ہے, انہیں خوارج کہا جاتا ہے. وہ نماز روزے کے پابند تھے مگر صحابہ کو, اہل بیت کو, آل رسول کو ان تمام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے. ان کا کام ہی گستاخی کرنا تھا. یہ خوارج تھے. اور اس چوتھی جماعت وہ تھی کہ جن لوگوں نے نہ کبھی کسی جنگ میں شامل ہوئے, نہ حضرت علی کے خلاف کوئی بات کہی, نہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کہی. وہ لوگ خاموش تھے, کسی کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا, مگر ان کے دل میں یہی ارادہ تھا, یہی خیال تھا کہ جو خلافت ہے وہ حضرت علی کا حق تھا. حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا کام تھا کہ وہ خاموش رہتے, حضرت علی کو اپنا خلیفہ مانتے ان کے حکم پر, اور وہ اپنی ساری گورنری چلاتے. لیکن انہوں نے جو اعلان کیا یہ ان کا قدم بالکل غلط تھا. یہ چوتھی قسم کے چوتھی جماعت میں یہ لوگ تھے. آگے چل کر یہی جماعت حق پر رہی اور یہی جماعت آگے بڑھی. اب یہ اس زمانے میں یہ چار فرقے بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی سے جنگ کی. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. جنگ جمل اور جنگ صفین 10,000 صحابہ شہید کیے گئے. 10,000 صحابہ, یہاں پر بھی صحابی رسول, یہاں پر بھی صحابی رسول. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک طرف, اور دوسری طرف حضرت علی اور پھر آپ کے چاہنے والے, اور دونوں طرف صحابہ کرام ہیں. 10,000 صحابہ کرام آپس میں جنگیں ہوئیں, شہید کیے گئے. اب اس میں کسی کو غلط کہنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے. حضرت علی یقیناً آل رسول اور حق پر تھے. یا آپ کے حق پر ہونے کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں ہے ہی, لیکن حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں آیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی. آقا نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولا معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما, حساب کا علم عطا فرما, اور انہیں عذاب سے بچا لے. یہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں حضور بیان فرما رہے ہیں. کوئی یہ سوچے کہ حضرت امیر معاویہ نے تو غلط کیا, اتنی جنگیں کیوں کی, 10,000 صحابہ کرام کو شہید کیوں کروایا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں غلط خیال آئے تو توبہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. ان کے متعلق ایک بھی غلط ذہن میں خیال تک آنا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس. آقا فرماتے ہیں کہ مولا امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بناؤ, امیر معاویہ کو ہدایت حاصل کرنے والا بناؤ, اور امیر معاویہ کے ذریعے سے ساری امت کو ہدایت عطا فرما. یہ حضور کی یہ دعا ہے, یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی. اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, آقا نے فرمایا یا معاویہ اذا ملکت فاحسن. حضور نے حضرت امیر معاویہ کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ امیر معاویہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں تم بادشاہ بنو گے. جب بادشاہ بنو اپنی حکومت کو اچھی طرح سے سنبھالنا اور آگے بڑھانا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب بھی قرآن کی آیتیں اترتی تو حضور انہیں بلا کر ان کے ہاتھ سے قرآن کی آیتیں لکھایا کرتے تھے. کاتب وحی تھے. کاتب وحی صحابہ کرام میں 13 صحابہ کرام تھے جو قرآن کو لکھتے تھے. حضور کسی کے پاس اگر خط بھیجنا ہوتا تو ان 13 صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاتھ سے خط لکھا کر بھیجا کرتے تھے. قرآن لکھانا ہوتا تو بھی انہی کے ہاتھ سے لکھایا کرتے تھے. اتنی عظمت اور فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک. ان کے پاس آ کر کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خلیفہ گزرے ہیں,
ان کی خلافت کا جو زمانہ تھا اتنا امن اور اتنا سکون تھا کہ اس میں کسی کا ناحق خون نہیں بہایا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں ہزاروں صحابہ کرام کا خون بہایا گیا۔ تو ایک نے آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کا مقام بلند ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مقام بلند ہے؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، مگر آپ کی خلافت، آپ کا جو دور گزرا بڑا ہی سکون کا تھا اور ہر ایک کو اس میں اتنا امن تھا، اتنی خوشی تھی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے زمانے میں صرف جنگیں ہی جنگیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا بتلاؤ ان دونوں میں مقام کس کا بلند ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من قضاء عمر بن عبد العزیز۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جہاد کے موقع پر امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول اور مٹی گئی تھی، اس دھول اور مٹی کا مقام عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے درجے سے حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جہاد کیے، اس گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کا مقام عمر بن عبدالعزیز سے کافی بلند ہے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ حضور کے صحابی تھے۔ حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو جب صحابی رسول ہیں تو ان کا جو بھی فیصلہ ہو، ان کا جو بھی قدم ہو، اس کو برا بھلا کہنے کا امت کو حق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں کی، جنگیں ہوئیں، اور انہی جنگوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر شہید کر دیا گیا۔ 5 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز تھے۔ اب 5 سال جیسے آپ کے مکمل ہو گئے تو تقریباً 29 سال، 20 پر 9 سال 6 مہینے حضور کے بعد خلافت کے ہو گئے تھے۔ اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا۔ حضور نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی۔ 29 سالوں میں 20 پر 9 سال 6 مہینے گزر گئے، اب باقی 6 مہینے رہ گئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے فرزند تھے، تو آپ کو تمام حضرت علی کے چاہنے والوں نے اس منصب پر، خلافت کے عہدے پر انہیں بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہی حضرت علی کے بڑے فرزند ہیں اور یہ آپ ہی کا حق ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خلافت کے منصب پر آئے تو آپ 6 مہینے تک خلیفہ بن کر رہے۔ ان 6 مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ امت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے، حضرت علی کے چاہنے والوں کے دلوں میں امیر معاویہ کے لیے بغض، حسد اور کینہ اور جنگ کی تیاری بڑھ رہی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کے اور آپ کے سپاہیوں کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بغض بڑھ رہا ہے، عداوت اور دشمنی بڑھ رہی ہے، جنگ کی تیاری بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو، امت کو دوبارہ پہلے کی طرح ایک بنانا ہے۔ امت کو ایک کرنے کے لیے اور امت کے اتحاد کے لیے، امت میں محبت دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ خلافت جو میرا حق تھا میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں حضرت امیر معاویہ کو اپنی خلافت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ جو حضرت امام حسن کا جو فیصلہ تھا، یہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے آسمان کو جوڑنا آسان تھا، لیکن اس زمانے میں یہ فیصلہ کرنا ٹوٹے ہوئے آسمان کو جوڑنے سے بھی بڑا فیصلہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسن کے ساتھ 40,000 لوگ تھے جن کی تلواروں پر ایک ہی نام تھا کہ آپ ہمیں حکم دے، آپ کا ایک اشارہ ہو جائے، ہم امیر معاویہ اور ان کے تمام ساتھیوں کے سروں کو کاٹ دیں گے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی 40,000 لوگ تھے، ان کا بھی ایک ہی نعرہ تھا، آپ ہمیں حکم دے، ہم بنو ہاشم کے اور امام حسن کے چاہنے والوں کے سر کاٹ دیں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، کہا کہ جو میرا حصہ ہے میں اپنا حصہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور ساری امت سے کہا کہ جب میں علی کی اولاد ہو کر جب میں نے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا تو تم سب پر واجب ہے، تم سب بھی امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لو۔ سب نے حضرت امام حسن کے حکم پر اس وقت سب نے حضرت امیر معاویہ کو ہی اپنا خلیفہ مانا، اور اس وقت امت ایک ہو گئی۔
اس وقت امت میں جو بڑھ رہے تھے اختلافات، امام حسن نے اس کو ختم کیا۔ اب امت آہستہ آہستہ ایک ہو رہی تھی، ساری امت میں ایک اتحاد اور محبت پیدا ہو رہی تھی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک آپ نے اپنی حکومت کو اور اپنی اس عہدے کو سنبھالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 سال تک آپ نے گورنری کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اعلان کے بعد 20 سال تک آپ نے اپنی حکومت کو سنبھالا۔ مکمل آپ نے 40 سال تک منصب حکومت کو اور منصب گورنری کو آپ نے سنبھالا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 78 سال ہوئی، 70 پر 8 سال کی عمر ہوئی، آپ بیمار ہو گئے۔ اسی بیماری میں آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور یزید کو بلا کر کہا کہ میرے بعد اب تو ہی میرا جانشین بنے گا، اب میرے بعد اس عہدے پر تو ہی بیٹھے گا اور تو ہی میرا جانشین بنے گا، تو لہٰذا اس عہدے کی قدر کرنا۔ جب آپ نے یزید کو بلا کر اپنے عہدہ اس کو دینا چاہا تو اس وقت میں آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے دربار کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یزید ایک غافل، ایک کاہل قسم کا نوجوان ہے جو بالکل لاپرواہ ہے، اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اب ایسے نوجوان کے ہاتھ میں آپ اتنی بڑی حکومت کی بھاگ دوڑ آپ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید کو سیاست کی بڑی سمجھ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کتابوں میں، انہوں نے لکھا کہ یزید جو سیاست میں اس کی سمجھ بوجھ، اس کا ذہن بڑا تیز تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کو پرکھ لیا تھا، تو آپ نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا جب حکومت کی ذمہ داری اس پر آ جائے گی تو یزید سنبھل جائے گا، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو وہ ہر قسم کی کاہلت اور ہر قسم کی بری چیزیں چھوڑ کر وہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ آپ نے یزید کو اپنا جانشین بنانے کا ارادہ فرما لیا۔ اب یہ کیوں کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنے بعد آپ نے جانشین بنایا کیوں؟ اگر وہ نہیں بناتے تو یہ ایک معرکہ کربلا وجود میں نہیں آتا، یہ جنگ کربلا کی نہیں ہوتی، اور خانوادہ رسول کو اس طرح سے شہید نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ نے اس کو بنایا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جو اپنا جانشین بنایا، اس کو جو اپنے عہدے پر بٹھایا، اس کا مقصد بھی اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو وہ مقام دینا نہیں تھا، آپ کا مقصد امت کی بھلائی تھا۔ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دیکھا تھا کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے لوگ اس کے لیے شہید ہوئے، کتنے لوگوں کے گلے کٹے اور کتنے خاندان اجڑ گئے، اور امت میں کتنا زیادہ اختلاف آیا، آپ نے ساری چیزیں دیکھی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو آپ اپنی اس عہدے کو ایسے ہی اگر چھوڑ کر چلے جاتے، اگر آپ یزید کو اپنا جانشین نہیں بناتے اور اسی طرح سے آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے، تو اس کے بعد ہوتا کیا؟ ہر ایک علاقے سے ہر شخص ایک ایک خلیفہ بن کر کھڑا ہو جاتا، ہر ایک شہر سے، ہر ایک علاقے سے ایک خلیفہ کھڑا ہو جاتا، اور ہر کوئی خود کو خلیفہ کا اعلان کر دیتا، تو اس میں امت میں اور زیادہ فتنہ بڑھ جاتا تھا۔ امت میں خلیفہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، تو ہر طرف سے جب یہ آوازیں بلند ہو جاتی تو کتنا امت میں زیادہ ایک دوسرے کے لیے جنگ ہوتی، قتل ہوتا، اور امت میں فساد پیدا ہوتا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کہ خلافت کو واپس امام حسین کی طرف پلٹا دے یا حضرت علی کے اولاد کی طرف پلٹا دے، تو اس وقت میں آپ کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو امیہ حضرت امیر معاویہ کا قبیلہ تھا، اور حضرت علی کا قبیلہ بنو ہاشم تھا۔ تو قبیلہ بنو امیہ کے جو لوگ تھے اتنے سخت ترین مزاج کے تھے، وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو خلافت اور جو بادشاہت ان کے قبیلے میں آئی اور انہی کے قبیلے کا انسان اپنی بادشاہت کو دوبارہ علی کے خاندان میں دے دے، وہ لوگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ پھر سے جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو اسی لیے حضرت امیر معاویہ نے دیکھا نہ میں کسی کو بغیر خلیفہ بنائے، بغیر کسی کو اپنے عہدے پر بٹھائے جاؤں گا، تب بھی امت میں فتنہ فساد ہوگا۔ اگر واپس میں حضرت علی کی اولاد کو خلافت انہیں عطا کروں گا، پھر بھی میرا قبیلہ ان سے جنگ کرے گا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ نے امت کو ایک رکھنے کے لیے، امت کو جوڑے رکھنے کے لیے، امت میں فتنہ فساد، خون اور قتل نہ ہونے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنے تخت پر آپ نے بٹھا دیا، یہ سوچ کر کہ اگر یزید
اس عہدے پر آ جائے گا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، سارے خاموش رہیں گے، امت میں پھر اختلاف نہیں آئے گا، امت میں قتل نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، سارے خاموش رہیں گے، اور جیسا یہ چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا، کسی کو کسی کے سر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے یزید کو جو اپنا جانشین بنایا وہ صرف امت کی بہبودگی کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے اور امت کو ایک رکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ نے اس کو بنا کر چھوڑا نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو یہ وصیت کی۔ حضرت امیر معاویہ کو پتا تھا کہ سارے یزید کو اپنا خلیفہ اور اپنا بادشاہ مانیں گے مگر امام حسین نہیں مانیں گے، تو آپ نے اس کو اپنے عہدے پر بٹھا کر جانشین بنا کر فرمایا کہ اے یزید چند نصیحتیں کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو یاد رکھنا۔ پوچھا کیا ہے؟ تو کہا پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا امام حسین کے مشورے سے ہی کرنا، حسین کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانے کے بعد نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ یزید جبھی بھی کھانا کھانا ہو پہلے حسین کو کھلانا، بعد میں تو کھانا، جبھی بھی کچھ پینا ہو پہلے حسین کو پلانا، بعد میں تم پینا، اگر خرچ کرنا ہو اپنے سے پہلے حسین پر خرچ کرنا، بعد میں خود پر خرچ کرنا، اور حسین کے گھر والوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور حسین سے ادب سے پیش آنا، اور ان کا خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، یہ میری تیرے لیے وصیت ہے۔ یہ آخری وصیت تھی حضرت امیر معاویہ کی، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا خلافت یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ امیر معاویہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں یزید سے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ علی کا اور علی کی اولاد کا حق ہے، ہم چند روز کے لیے اس کے ذمہ دار بنے تھے، چند روز کے لیے ہم نے خدمت کی، اب میں بھی چند دنوں کے لیے تجھے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، چند دنوں کے بعد حالات دیکھ کر حسین کو ان کی خلافت واپس لوٹا دینا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ کاش کہ بیٹا ان وصیتوں میں کچھ نہ کچھ چند وصیتوں پر تو عمل کرے گا، یہ ان کو امید تھی، اور کہا کہ چند دنوں کے بعد امام حسین کو ان کی خلافت واپس لوٹا دینا، کیونکہ ہم سب حسین کے نانا کے غلام ہیں، انہیں ناراض نہ کرنا، اگر حسین تجھ سے ناراض ہو گئے تو قیامت کے دن تیری شفاعت کون کرے گا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ ساری نصیحتیں کر رہے تھے۔ جب یہ جنگیں ہوئیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ حضرت علی کی شان میں کوئی بے ادبی والا لفظ کہا، نہ امام حسن کی شان میں کبھی بے ادبی والا لفظ کہا۔ آپ اتنا ادب کرتے تھے، ایک طرف اتنی اختلاف، اتنی جنگیں، آپس میں ایک دوسرے سے اتنی لڑائی، یہ ساری چیزیں تھی، مگر کبھی خاندان رسول کو اور خاندان علی کو حضرت امیر معاویہ کی زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلا، ایک غلط لفظ نہیں نکلا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال امام حسن کو قیمتی تحفے بھیجا کرتے تھے، قیمتی تحفے، اور اتنے قیمتی تحفے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لَأُجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ أُجِزْ بِهَا أَحَدًا قَبْلَكَ وَلَا أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امام حسن کو فرماتے ہیں آج میں تمہیں اتنے تحفے دوں گا، اتنے نذرانے دوں گا، آج سے پہلے نہ میں نے کسی کو اتنے تحفے دیے، نہ آج کے بعد کسی کو اتنے تحفے دوں گا۔ وہ کیا تھا؟ تو روایتوں میں آتا ہے وہ 4 لاکھ درہم تھے جو حضرت امام حسن کو امیر معاویہ نے عطا فرمائے تھے۔ امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے 4 لاکھ درہم، اور ایک درہم جو تھا اس زمانے میں 3.5 گرام چاندی کا ہوا کرتا تھا، ایک درہم 3.5 گرام چاندی کا ایک درہم، ایسے 4 لاکھ درہم، وہ بھی کب؟ آج سے 1400 سال پہلے، جب 1 روپے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرنا پڑتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اتنے تحفے پیش کیے۔ یہ کون تحفے پیش کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہو، جس کے دل میں خاندان علی کی محبت ہو، جس کے دل میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہو، وہی تو اتنے قیمتی تحفے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ جنگ صفین جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہونے والی تھی، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل آ کر علی سے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ روپیوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں،
آپ کے بھائی نے کہا اگر اجازت ہو میں حضرت امیر معاویہ کے پاس جا کر کچھ مدد لے لوں، جبکہ سخت ترین جنگوں کا موقع ہے، سخت ترین جنگیں ہو رہی ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان۔ لیکن اس وقت میں حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل جاتے ہیں، امیر معاویہ سے فرماتے ہیں مجھے سخت ضرورت ہے، میری کچھ مدد فرمائیں گے؟ تو اس وقت میں حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم انہیں تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا ادب حضور کے خاندان سے امیر معاویہ کو تھا۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ نے حاضرین مجلس سے فرمایا من انشأ شعرا فی مدح علی کما یلیق بہ آتیتہ بکل بیت 1000 دینار۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جو کوئی علی کی تعریف میں اگر ایک شعر کہے گا اسے 1,00,000 دینار میں عطا کروں گا۔ خاندان رسول سے کتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کی۔ یہ جو بھی اختلاف تھا، جو بھی جنگیں تھی، اس کا مقصد نہ دنیا تھا، نہ دنیا کی حکومت تھی، نہ دنیا کا لالچ تھا، نہ دنیا کی حرص تھی۔ یہ ساری جو بھی جنگیں ہو رہی تھی وہ صرف اور صرف حق کے لیے اور امت کے لیے اور قرآن اور حدیث کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تھی۔ کسی نے کسی غلط ارادے سے کوئی جنگوں کا اعلان نہیں کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب ایک شخص نے اتنا بہترین شعر کہا، عمرو بن عاص نے حضرت علی کی شان میں بہت بہترین شعر کہا، اس کو 7,000 دینار حضرت امیر معاویہ نے عطا فرمایا، جبکہ 1 دینار اس زمانے میں 4.5 گرام سونے کا ہوتا تھا۔ 4.5 گرام سونے کا 1 دینار، ایسے آپ نے 7,000 دینار دیے حضرت علی کی شان میں اور آپ کی تعریف میں شعر کہنے کی وجہ سے۔ اتنا زیادہ حضور کے خانوادے سے، حضور کے خاندان سے اتنی محبت تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو بلا کر کہا کہ میرے پاس حضور کی ایک چادر ہے، حضور کا ایک جھبا ہے اور حضور کی ایک تہبند ہے جس کو حضور اپنی کمر پر باندھتے تھے۔ آپ نے کہا اب بس میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضور کی جو تہبند تھی، حضور جو لنگی شریف باندھا کرتے تھے، وہی مجھے بھی باندھنا۔ حضور کا جو جبہ تھا مجھے پہنا دینا اور حضور کی چادر کو کفن کے طور پر میرے جسم پر لپیٹ دینا۔ حضور کے کچھ موئے مبارک اور ناخن تھے، وہ موئے مبارک اور ناخن کو میرے ہونٹوں پر رکھنا اور اسی حالت میں مجھے قبر پر اتار دینا۔ شاید اللہ یہ حضور کے مبارک بال اور ناخن کپڑوں کے صدقے میں مجھے قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ امیر معاویہ کی محبت تھی حضور سے، صحابہ کرام سے، تو ان کی شان میں بے ادبی کا خیال تک کسی مومن کے ذہن میں نہ آئے۔ آپ نے یزید کو جو بنایا وہ بھی امت کے لیے آپ نے اپنا بادشاہ بنایا۔ جیسے آپ کا انتقال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یزید بدبخت تخت نشین ہو گیا، تخت پر بیٹھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا، اس نے یہ حکم جاری کیا کہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، ان تینوں کو بلاؤ، ان سے بلا کر کہو کہ مجھے خلیفہ مانے۔ خلیفہ ماننے کی صورت میں چھوڑ دیا جائے، اگر نہ مانے تو انہیں قیدی بنا لو، ان پر سختی کرو۔ یہ یزید کا سب سے پہلا حکم تھا جیسے ہی وہ بادشاہ بنا۔ اب حضرت امام حسین اس وقت میں مدینہ منورہ میں تھے۔ مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ کو یزید کا پیغام آیا، وہ ڈر گیا۔ اس نے اپنے نائب وزیر کو بلایا، اپنے نیچے والے وزیر مروان کو بلایا۔ یہ مروان بڑا سخت ترین انسان تھا، بہت ہی سخت مزاج اور سخت دل تھا۔ اس سے مشورہ کیا کہ یزید نے بڑے سخت الفاظ میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ امام حسین کو بلاؤ اور انہیں خبر دے دو کہ امیر معاویہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور ان سے کہو کہ مجھے اب یہاں سے مجھے اپنا خلیفہ اور بادشاہ مانے، میرے حکم کے آگے اپنے ہر ایک حکم کو قربان کر دے، میرے حکم کو آج سے ماننا شروع کر دے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا اور مروان نے کہا کہ تم فوراً امام حسین کو بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اور عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اور ان تمام سے فوراً یزید کے ولی ہونے کا اور یزید کے خلیفہ ہونے کا وعدہ لے لو۔ اگر وہ مان لے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو انہیں قتل کرا دو۔ مروان نے یہ مشورہ دیا تو ولید بن عقبہ نے ایک قاصد کو بلایا، ایک شخص کو بلا کر کہا کہ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ آپ کو گورنر مدینہ بلا رہے ہیں۔ وہ شخص امام حسین کی تلاش کرتا ہوا گیا کہ امام حسین آپ اپنے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن زبیر سے باتیں کر رہے تھے۔ مروان کا جو قاصد تھا ولید بن عقبہ نے جس کو بھیجا تھا، وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ اے حسین آپ کو ولید بن عقبہ بلا رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امام حسین نے کہا کہ اس وقت میں یہ کسی سے بات نہیں کرتا، اچانک مجھے کیوں بلا رہا ہے؟
ایسے وقت میں تو کسی سے ملاقات نہیں کرتا. اس وقت میں ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے آپس میں باتیں کی. کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر معاویہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور یزید تخت نشین ہو گیا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سے وہ وعدہ لے لے کہ ہم اسے اپنا خلیفہ اور اپنا بادشاہ ہم اس کو مان لیں گے. اب ہم سے وعدہ لینے کے لیے ہمیں ایسے وقت میں بلایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے امام حسین نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، ہم آئیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے جیسے یہ حالات دیکھ لیے، آپ کو محسوس ہوا، آپ فوراً مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند نوجوان ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر ولید بن عقبہ کے محل پر آپ پہنچے، گورنر مدینہ کے پاس. مروان بن حکم یہ ظالم بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتلاؤ آپ نے اس وقت میں مجھے بلایا کیوں ہے؟ اس ولید بن عقبہ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور اس کا پیغام ہے کہ آپ اس کو اپنا خلیفہ مانیں، اور اس کا پیغام ہے کہ آپ اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکائیں اور آپ اس کی مخالفت نہ کریں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ عام لوگوں کی طرح جیسے عام لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، آپ عام لوگوں میں جیسے کہتے ہیں ویسے آ کر کہیں. مجھے الگ سے بلا کر اس طرح سے کہنا کہ میں یزید کو اپنا خلیفہ مان لوں، یہ بالکل غلط ہے. اور مجھ جیسا انسان کہ جس پر قرآن اور حدیث کی ذمہ داری ہو، کہ قرآن جس کے گھر میں اترتا ہو، ایسے شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو خلیفہ مانا جائے، اور ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل جس کے گھر میں آتے ہو اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری جس گھرانے پر ہو، قرآن کی آیتوں کی حفاظت کی ذمہ داری جس خاندان پر ہو، اس خاندان کے چشم و چراغ سے کہہ رہے ہیں کہ یزید بدبخت کو اپنا خلیفہ مان لے اور یزید بدبخت کو اپنا بادشاہ مان لے اور اس کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کرے. اگر آپ یہ ہم سے امید رکھ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں ہم خاندان مصطفیٰ سے ہیں. یہ وہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں آنے سے پہلے جبرائیل بھی اجازت لے کر آتے ہیں، اور اس گھرانے کے چشم و چراغ یزید جیسے بدبخت کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کو اپنا خلیفہ مانے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. آپ نے انکار کیا، یہاں انکار ہونا تھا. مروان بن حکم نے کہا کہ فوراً انہیں قیدی بنا دیا جائے، اور اگر یہ مانے تو ٹھیک، اگر ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے. امام حسین کے آگے مروان بن حکم ظالم نے اس طرح کی بات کہی. امام حسین جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ او بدبخت، کون مجھے قتل کرے گا بتا؟ کیا تو قتل کرے گا یا ولید قتل کرے گا؟ تم میں جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے. بس آپ کا جلال اور غضب دیکھنا تھا کہ دونوں خاموش رہ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولید بن عقبہ کے محل سے باہر تشریف لائے. ولید بن عقبہ نے خاموشی کا اختیار کیا. مروان نے کہا یہ بہترین موقع تھا، اتنا اچھا موقع دوبارہ نہیں ملتا. اگر تو یہاں امام حسین کو قید کر لیتا، انہیں مجبور کرتا، اگر مان لیتے تو بہتر تھا، ورنہ انہیں قتل کرتا تو بہت اچھا ہوتا. اب دیکھ دوبارہ سے ایسا موقع نہیں ملے گا، اب ان کی وجہ سے کئی قتل کیے جائیں گے. ولید بن عقبہ یہ عاشق رسول تھا، عاشق اہل بیت تھا. اس نے کہا کہ حسین کے قتل کے بدلے میں ساری دنیا کی بادشاہت بھی ملے اس کو ٹھوکر ماروں گا، اس لیے کہ اس کے صدقے میں قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. قتل حسین کے بدلے میں اگر بادشاہت ساری ملتی ہو اس کو ٹھوکر مارتا ہوں. قیامت کے دن حسین کی خدمت کے صدقے میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی، اس شفاعت کی وجہ سے میں امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ان کے حال پر چھوڑ دوں گا. ولید بن عقبہ نے مجبور نہیں کیا، وہ خاموش رہ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے اہل خانہ، اے بچوں، اب یہاں مدینہ منورہ میں ہمارا جو وقت تھا اب وہ وقت ختم ہو رہا ہے، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، مدینہ میں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت میں 55 سال کی تھی. 55 سال کی ساری زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی سرزمین میں گزاری، اور مدینہ کی یہ وہ سرزمین تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کو ساری روئے زمین میں جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، نبی اپنی آخری سانسیں اور نبی کا انتقال اسی جگہ پر ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روئے زمین میں سب سے پسندیدہ شہر مدینہ ہوتا تھا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کر کے مدینہ سے باہر جاتے
اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب مدینہ کے قریب جب حضور آتے، مدینہ کے در و دیوار جب دور سے نظر آتے تھے تو حضور مدینہ میں تیزی سے جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیز کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ کی دھول اور مٹی صحابہ کرام کے چہروں پر جب پڑتی، جب ان کے کپڑوں پر پڑتی، وہ اس مٹی کو اپنے کپڑوں سے جب ہٹانا چاہتے تو حضور فرماتے مدینہ کی مٹی کو اپنے سے جدا نہ کرنا، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ مدینہ کی مٹی کو بھی چہرے پر سے پوچھنا اور اپنے کپڑوں پر سے ہٹانا حضور کو پسند نہیں تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ اپنی دل و جان سے زیادہ بڑھ کر پسند تھا۔ اب ایسی صورت میں بچپن جس مدینہ میں گزرا، جوانی جس مدینہ میں گزری، والدہ کی خبر مدینہ منورہ میں موجود ہے، نانا جان کی خبر مدینہ منورہ میں موجود ہے، سارا خاندان مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں سارا خاندان چھوڑ کر، روضہ رسول کو چھوڑ کر، گنبد خضرا کو چھوڑ کر، فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک کو چھوڑ کر مدینہ سے جدائیگی امام حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی، امام حسین کے اولاد کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام خاندان سے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ آخری رات ہے مدینہ منورہ میں، اگر ہم یہاں پر اور چند دن رہیں گے تو یزید بدبخت مجبور کرے گا کہ اسے خلیفہ مانے، نہ ماننے کی صورت میں وہ چاہے گا کہ ہم سے جنگ کرے، اور جب وہ ہم سے جنگ کرنے کی تیاری کرے گا اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یزید ان کے گلے کاٹے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کی پاک سرزمین پر، حضور کی مقدس گلیوں میں، حضور کے شہر میں کسی مسلمان کا خون بہایا جائے، حضور کے شہر کی بے ادبی کی جائے، حضور کے شہر کی سرزمین کو خون سے بہایا جائے، مجھے اس یہ بات پسند نہیں ہے۔ مدینہ کے ادب کے لیے میں مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے سارے گھر کے لوگوں نے اس بات کو مان لیا، کہا چلو آج آخری رات ہے، جانے سے پہلے آج ایک رات حضور کے روضے مبارکہ پر حاضری دے دے، والدہ فاطمۃ الزہرا کی خبر پر حاضری دے دے۔ حضرت امام حسین نے آخری رات تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر حاضر ہوئے، عرض کیا کہ نانا جان میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے آپ اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ آقا میں وہی حسین ہوں کہ جس کو گرتا ہوا دیکھ کر آپ اپنے منبر سے نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ آقا میں وہی حسین ہوں کہ میرا رونا آپ کو بے چین کر دیا کرتا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آقا میں وہی حسین ہوں کہ جس کو آپ اپنے کاندھے پر سوار کر کر مدینے کی گلیوں میں لے کر گزرا کرتے تھے۔ حسین فرماتے ہیں کہ آقا میں وہی حسین ہوں کہ جس کو آپ نے ایک مرتبہ زمین پر گرا ہوا دیکھا تو آپ میرے لیے بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمۃ الزہرا کے مکان کے آگے سے گزر رہے تھے، امام حسین کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں پڑی، حضور گھر میں داخل ہوئے، فرمایا کہ فاطمہ حسین کو نہ رلانا، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ لانا، جب یہ تڑپتا ہے تو میرا دل بھی تڑپنے لگ جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضور فرماتے تھے کہ اے حسین میں نے اپنا بیٹا دے کر تمہیں حاصل کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیر کے حصے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کبھی امام حسین کو دیکھ کر مسکراتے، کبھی آقا اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ کر مسکراتے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، خدا فرماتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ایک کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اب کس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور کس کو رب کے حوالے کرنا ہے یہ آپ کا اختیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ابراہیم کو دیکھتے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو دیکھتے۔ حضور دیکھتے کہ اگر ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو ابراہیم کا دکھ مجھے ہوگا، اگر حسین کو اللہ کے لیے واپس کرتا ہوں تو اس کا دکھ فاطمہ کو ہوگا، امام حسن کو ہوگا، علی کو ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان حال سے فرمایا کہ جبرائیل میں اپنے بیٹے ابراہیم کا غم برداشت تو کر سکتا ہوں مگر حسین کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل میں اپنا بیٹا ابراہیم دے دیتا ہوں، حسین کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ حضور نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ کر حضرت امام حسین کو اپنے پاس رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ اے حسین میں نے اپنا بیٹا ابراہیم اللہ کو دے کر تمہیں رب سے مانگا ہوا ہے۔ یہ وہ حسین تھے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رونا تھا
آپ کا رونا یہ جتنے جانور تھے جانوروں کو بھی پسند نہیں، جانور بے چین ہو جاتے تھے جب حضرت امام حسین رویا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہرن جس کا ایک بچہ لا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلنے کے لیے دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے چاہا کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں، مگر بچپن کا زمانہ تھا، حضرت امام حسن دینا نہیں چاہتے تھے، حضرت امام حسن ہی اس بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا رونا اتنا بڑھ گیا کہ اتنے میں ایک ہرن اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بچے تھے، ایک بچے کو تو لا کر حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن جب میں نے جنگل میں حسین کی آواز سنی مجھے اپنا بیٹا اپنے پاس رکھنا پسند نہیں آیا، میں نے حسین کا رونا دیکھ کر اپنا بیٹا خود لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ حسین کو دے دے تاکہ حسین چپ ہو جائے، یہ حسین کا غم اور حسین کی یہ تکلیف اور حسین کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسین سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں جب کبھی مدینہ کی گلی سے گزرتے تھے، جو کوئی بچہ نظر آتا حضور اس کو اٹھا کر گلے سے لگاتے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ حضور کون ہے یہ بچہ؟ حضور فرماتے ہیں یہ کون ہے پتہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے اس کو حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حسین کے ساتھ ایک مرتبہ کھیلتا تھا، جو بچہ امام حسین کے ساتھ کھیلتا حضور اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے، جو بچہ حسین کے ساتھ بیٹھتا حضور اس کو پکڑ کر اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے حسین کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ میرے حسین کے ساتھ باتیں کرتا ہے، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اور لگاؤ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو لے کر آپ خوشبو سونگھ کر فرماتے تھے کہ حسین تمہارے جسم سے جنت کے خوشبو کی کلی کی مہک آتی ہے، جنت کی مہک تمہارے جسم سے آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے جدا امام حسین کو نہیں کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائے غم حسین کا کیا عالم ہوگا کہ جس وقت آپ روضہ رسول سے جدا ہو رہے ہیں روح مصطفیٰ گنبد خضرا میں تڑپ گئی ہوگی امام حسین کی جدائیگی کو دیکھ کر، روح مصطفیٰ گنبد خضرا میں تڑپ چکی ہوگی یہ دیکھ کر کہ آپ کا خانوادہ آپ کے اس روضے سے جدا ہو رہا ہے، آپ کا جس نواسے کو حضور نے اپنا بیٹا کہا وہ بیٹا آپ کے اس دربار سے دور جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو چکے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مبارک پر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امی جان بس آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، آپ اجازت عطا فرمائیں، اب مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے، اب رخصتی کا وقت قریب ہے، دوبارہ سے پتہ نہیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ امی جان آپ کے در پر جو کوئی فقیر آتا مانگتا آپ اسے خالی نہیں لوٹاتی تھی، آج میں آپ کا بیٹا فقیر بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ میرے سلام کو قبول فرمائے، اور جس امتحان کے لیے نکل رہا ہوں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ اپنی والدہ کی بارگاہ میں والدہ کی خبر مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر روتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ رونا امام حسین کے لیے کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ حضور کے روضے سے جدا ہو کر جا رہے ہیں، اپنی والدہ سے جدا ہو کر جا رہے ہیں، اس جدائیگی میں آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کے وقت میں آپ نے گنبد خضرا کی زیارت کر کے والدہ کی قبر مبارک کی زیارت کر کے واپس اپنے مکان میں تشریف لائے، اپنی تمام خواتین سے کہہ دیا کہ اپنی بہن سیدہ زینب سے کہہ دیا، حضرت بیوی شہر بانو سے کہہ دیا کہ آپ سب تیاری کر لو، تمام چیزیں کی تیاری ہو جائے، اب ہم نماز تہجد ادا کر کے مکہ مکرمہ کی طرف نکلیں گے۔ نماز تہجد کے لیے سارا قافلے نے وضو کر لیا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کو جا رہے تھے، آپ کا ہاتھ اپنی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ صغریٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی جن کی عمر 9 سال کی تھی، جب آپ نے اپنی بچی پر اپنا ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ اس بچی کا جو جسم تھا بخار سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، آپ نے نماز تہجد پڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لیا، گلے سے لگا لیا،
چاہتے تھے کہ ساتھ لے کر جائیں، مگر اتنا سخت بخار تھا اور اتنا گرم تھا جسم کہ ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، فرمایا یہ میری امانت ہے، میرے آنے تک اس امانت کی حفاظت کرنا۔ ایک 9 سالہ معصوم سی بچی نے دیکھا کہ سارا گھر کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہے، سارا گھر کہیں مدینہ منورہ چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا رہا ہے۔ وہ زبان حال سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، مدینہ سے جدا کیوں ہو رہے ہو اور مجھے تنہا یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ میرے ساتھ میرے والد ہیں، نہ میرے ساتھ بھائی ہے، نہ میرے ساتھ کوئی بہن سکینہ ہے، نہ میرے ساتھ میری امی جان ہے، کوئی ساتھ نہیں، تنہا مجھے یہاں پر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے زبان حال کے ان الفاظوں کو جب دیکھا، جب بیٹی کا چہرہ دیکھا، بیٹی کا دل کا حال آپ کو معلوم ہو چکا کہ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرے ساتھ آنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا، تم یہیں پر رک جاؤ، بس یہیں پر رہو، اگر واپسی میں جو لوگ آ جائیں گے بس ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار لینا۔ آپ نے بس اپنی معصوم سی لڑکی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر آپ نے سب سے کہا کہ بس اب یہ آخری رخصتی ہے، آخری دعا سلام کر لی مدینہ منورہ سے۔ اب آپ کے ایک بھائی تھے، سوتیلے بھائی، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین کے خاندان میں صرف محمد بن حنفیہ آپ کے سوتیلے بھائی ایک مدینہ میں رہ گئے، باقی سارا خاندان مدینہ منورہ سے نکلا۔ محمد بن حنفیہ امام حسین سے فرماتے ہیں کہ بھائی حسین، روئے زمین پر میں جتنا آپ سے محبت کرتا ہوں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا، لیکن مجھے ڈر ہے آپ جس سفر پر نکلے ہیں، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، اگر آپ کسی شہر میں چلے گئے، کسی شہر کے لوگوں کے پاس چلے گئے، کسی خاص جماعت کے پاس چلے گئے تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر ایک جماعت آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہوگی اور ایک جماعت آپ کی دشمنی میں کھڑی ہوگی۔ وہ لوگ آپس میں جب لڑیں گے تو سب سے پہلے تیر آپ کو ماریں گے، سب سے پہلے نشانہ آپ کو بنائیں گے، لہٰذا نہ کسی جماعت کے ساتھ آپ جاؤ، نہ ہی آپ کسی شہر میں جاؤ، بلکہ فرمایا کسی نہ کسی ریگستان میں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر زندگی گزارو، ایک مقام پر نہ رہو، مقام بدلتے رہو، لوگوں سے باتیں کرتے رہو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا حالات کیا ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، آپ ہی بتاؤ اب مدینہ سے نکل کر میں کس شہر کی طرف جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے مدینہ سے نکل کر آپ سیدھا مکہ مکرمہ جائے، مکہ میں دیکھے اگر وہاں حالات صحیح ہو وہاں پر رہ جانا، وہاں کے حالات صحیح نہ ہو پھر وہاں سے سیدھے کسی دیہات میں یا خلیے میں یا ریگستان یا جنگلات میں چلے جانا۔ اللہ نے آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو جو مقام مرتبہ عطا فرمایا، چاہے کوئی آپ کو خلیفہ مانے یا نہ مانے، آپ کا مقام گھٹنے والا نہیں ہے، آپ کی عظمت گھٹنے والی نہیں ہے، آپ کا بلند مقام و مرتبہ یہ نیچا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو فضیلتیں پہلے ہی عطا فرما دی ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی سے ملاقات کی، گلے مل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی لے کر مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوتے ہیں، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورہ قصص کے دوسرے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں جب رہنا فرعون نے دشوار کر دیا، ظالم فرعون نے اتنا مجبور کر دیا کہ امام حسین کو مصر چھوڑنا پڑا۔ مصر چھوڑتے ہوئے امام حسین نے فرمایا فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے مصر سے باہر نکلے، پتہ نہیں ظالم فرعون کیا کرے گا۔ امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے یہی آیت ان کی زبان پر تھی فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ امام حسین نے فرمایا کہ مولا اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آپ جب مدینہ منورہ سے نکلے سیدھے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو کئی دن پہلے سے ہی مکہ مکرمہ میں جا چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے آپ کے استقبال کی ساری تیاریاں کر وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تمام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے حسین
ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، یزید کی خلافت کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ یزید کو اپنا خلیفہ مانیں گے، نہ اس کا حکم مانیں گے، نہ اس کی کسی چیز پر عمل کریں گے، بس آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور آپ ہی کا حکم ہم مانیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا۔ یہاں پر یہ جو سارا معاملہ ہو رہا تھا، کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا۔ کوفہ کیا تھا؟ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں کا شہر تھا۔ تمام 3 خلیفہ جو گزرے، 3 خلیفاؤں نے اپنا دارالحکومت، اپنا مرکز مدینہ کو بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 خلیفاؤں نے اپنا دارالحکومت اور اپنا مرکز مدینہ منورہ کو بنایا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو مرکز دارالحکومت مدینہ کو نہیں بنایا، کوفہ کو بنایا، اس لیے کہ دمشق میں ملک شام میں حضرت امیر معاویہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد چند سال تک مدینہ میں رہ کر ہی اپنی خلافت کی تمام ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، لیکن مدینہ سے ملک شام، سیریا کافی دور رہنے کی وجہ سے وہاں سے آپ کے خلاف مخالفت بہت ہو رہی تھی، لوگ آپ کے خلاف بہت زیادہ کھڑے ہو رہے تھے، بہت سے لوگ باغی بن رہے تھے، اطراف کے جو علاقے تھے ان علاقوں میں بغاوت پیدا ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا یہ بغاوت بہت بڑھ رہی ہے، تو یہ جو فاصلہ ہے، یہ ملک شام سے مدینہ کا جو فاصلہ ہے، کافی دور رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بغاوت کرنے پر اتر گئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے حضرت علی کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں جا کر آپ نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ تو جتنے لوگ حضرت علی کے عشق کا دعویٰ کرتے تھے، آپ کے تمام چاہنے والے دنیا کے کونے کونے سے نکل کر کوفہ میں آ کر بسنے لگ گئے، کوفہ میں آ کر رہنے لگے۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور آپ نے مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ آ گئے اور تمام مکہ کے لوگوں نے آپ کو خلیفہ مان لیا، تو کوفہ کے لوگ آپس میں بیٹھ کر، تمام سرداران کوفہ بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ یہاں بلائیں گے، یہاں بلا کر ان سے مشورہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ یہاں پر آ جائے اور آپ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، آپ کے لیے ہمارا مال حاضر ہے، آپ کے لیے ہم نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے سب نے مل کر یہ اعلان کیا، یہ ارادہ کر لیا کہ ہم امام حسین کو خط لکھ کر یہاں بلائیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ سلمان بن سرد یہ شخص کوفہ کے قبیلوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ اے کوفہ والوں، تم لوگوں نے علی کو بھی دھوکہ دیا تھا، ان کے والد کو بھی دھوکہ دیا، امام حسن کو بھی دھوکہ دیا، اب امام حسین کو دھوکہ نہ دینا، اگر مدد کرنا ہو تو ہی بلانا، مدد کرنا نہیں ہو تو انہیں یہاں نہیں بلانا۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہم امام حسین کی مدد کریں گے، ہم انہیں یہاں بلائیں گے اور ان کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ تو ان لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ پہلا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اس میں پیغام یہ تھا کہ امام حسین، یہاں آپ کے لیے 40,000 کا لشکر ہم نے تیار کر رکھا ہے، 40,000 کی فوج آپ کے لیے تیار ہے، تمام ہتھیار ہے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، تلواریں ہیں، ہماری جان و مال آپ کے انتظار میں ہے۔ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، وہ شرابی ہے، زانی ہے اور وہ ہر ایک قسم کے گناہوں میں وہ مبتلا ہے، ہم اس کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہے، آپ فوراً کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے، یزید کا تخت الٹیں گے اور آپ کو ہم اپنا تخت اور اپنے جانشین کے طور پر آپ کو تخت پر بٹھائیں گے۔ ان لوگوں نے خط بھیجا، امام حسین نے خط پڑھ لیا، خاموش رہ گئے، پھر 2 دن کے بعد پھر خط آیا، پڑھ لیا، خاموش رہ گئے۔ تقریباً 8 دنوں میں ان لوگوں نے 200 خط امام حسین کو لکھا، 200 خط بھیجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 200 خط پڑھے، ایک کے بعد ایک آتے گئے، ایک کے بعد ایک آتے گئے، لوگ آ رہے ہیں اور بار بار بلا رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے، تشریف لائے۔ تو تمام جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے منع کیا، کہا کہ حضور یہ تو بہت ہی زیادہ دھوکے باز لوگ ہیں، کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، آپ کے بھائی امام حسن کو دھوکہ دیا اور آپ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا خدا را آپ نہ جائیں، آپ ہماری بات مانیں، آپ یہیں پر رہیں، آپ مکہ سے باہر تشریف نہ لے جائیں، ہمیں ڈر ہے وہ لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے اور یزید کے حوالے کر دیں گے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنا، خاموش رہ گئے، مگر کوفے والوں کی طرف سے خطوں کا سلسلہ نہیں رکا، لوگوں کے آنے کا سلسلہ نہیں رکا، وہ بار بار آتے جاتے اور کہتے جاتے کہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں، میں جاؤں یا کوفہ نہ جاؤں، مکہ سے نکلوں یا نہ نکلوں، مکہ میں ہی رہوں، یا پھر ان لوگوں کے کہنے پر، کوفے والوں کے بلانے پر کوفہ چلے جاؤں، کیا کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تمام صحابہ اکرام، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سارے جلیل القدر صحابہ اکرام نے روکا، کہا کہ امام حسین آپ ہرگز نہ جائیں، ہماری رائے ہے، ہمارا مشورہ ہے، آپ مکہ میں ہی رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن لی اور خاموش رہ گئے۔ انشاءاللہ العزیز اب اس کے آگے واقعات کیا پیش آئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے پھر آپ نے کوفہ کی سرزمین پر، کیا آپ خود گئے یا آپ نے کسی دوسرے کو بھیجا، اور پھر یہاں سے کربلا کا سفر کیسے شروع ہوا، کئی سارے آگے واقعات ہیں، کئی ساری روایتیں ہیں اور اہم اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اب عشاء کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز کل بعد نماز مغرب جہاں پر آج تقریر کو روکا ہے، اسی جگہ سے کل سے تقریر کی ابتدا ہوگی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیسے گئے اور کیسے کوفہ میں تشریف لے گئے، کل یہاں سے انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں مولا ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں، شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں مولا ہم تمام کو شفاعت نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا روضہ حسین کی زیارت نصیب فرما، مولا ہم تمام کو روضہ علی کی زیارت نصیب فرما، مولا ہم تمام کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین اہل بیت کے صدقے میں مولا قیامت کے دن عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے، اہل بیت کے صدقے میں مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین آل رسول کی تکالیف اور ان کی بھوک اور پیاس کے صدقے میں مولا ہم تمام کی آنے والی زندگیوں میں دینداری عطا فرما دے۔ مولا آل رسول نے جو میدان کربلا میں قربانیاں پیش کی ہے مولا ان قربانیوں کا صدقہ ہے، ہم تمام کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کی خدمتوں کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا نمازی بنا دے، مولا ہمیں دین کا غازی بنا دے، مولا تیرے گھر کا حاجی بنا دے، حلال روزی ہمیں نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنا، مولا مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، امام حسین کے طریقے کو اپنانے والا ہمیں بنا۔ الہ العالمین اہل بیت کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرما دے، آل رسول کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرما دے۔ الہ العالمین قرآن پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرما، سچ بولنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، ذکر اہل بیت کے صدقے میں مولا ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے، ذکر آل رسول کے صدقے میں مولا ہم تمام کی آنے والی زندگی کو کامیاب و کامران بنا دے۔ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، کلمے پر موت نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ مولا ہم تمام کو قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ فاطمہ الزہرا کی چادر کا واسطہ ہے مولا ہم تمام کو مولا جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، مولا بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے باری تعالی، جتنے حاضرین مجلس ہے مولا ان حاضرین مجلس کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لے۔ مولا جتنے اس تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولا، نواسہ رسول کا ذکر سننے کے لیے جتنے حاضرین ہیں مولا ان تمام حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ مولا آج اس محفل میں جو جس مقصد سے آئے ہیں مولا ان تمام کے مقصدوں کو پورا فرما دے۔ مولا تو ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے مولا، کس کے دل میں کیا ارادہ ہے مولا، کس کی کیا آرزو ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، تو بندوں کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے مولا۔
ان بندوں کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے مولا، شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں مولا ہماری آخرت کو کامیاب بنا دے، ہماری خبر کو کامیاب بنا دے، ہمارے لیے خبر کے سوالات کو آسان فرما دے، ہماری قبر نور سے روشن فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالی، ہمیں مولا جب تک زندگی عطا فرماتا ہے اس وقت تک مولا تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ذکر حسین کو ہمیں ساری زندگی بھر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ذکر مصطفیٰ کو ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھانا بنانے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ ہماری ساری زندگی اہل بیت کی خدمت میں، اہل بیت کے ذکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما، آل رسول کے صدقے میں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔